بسم الله الرحمن الرحيم. وقال يمدح كافورا سنة 46 و300 وهي من محاسن شعره أنشده إياها في سلخ شهر رمضان. اور کہا متنبی نے مدح کرتے ہوئے کافور کی سن 346 میں، اور وہ اس کے خوبصورت ترین اشعار میں سے ہیں. اس نے وہ شعر پڑھے رمضان کے مہینے کے آخر میں. مطلب یہ ہے کہ سن 346 میں اس نے کافور کی مدح کی، اور اس سے پہلے بھی مدح کر چکا ہے، لیکن یہ جو اشعار ہیں یہ اس کے خوبصورت ترین اشعار ہیں، اور اس نے رمضان کے مہینے کے آخر میں یہ پڑھے. من الجآزر فی زی الاعاریب حمر الخلا والمطایا والجلابیب ان کنت تسأل شکا فی معارفها فمن بلاک بتسہید وتعذیب. جآزر جوزر کی جمع ہے بمعنی نیل گائے، عرابیتن کی جمع ہے بمعنی دیہاتی عورت، اور حمر الحلا حلیتن کی جمع ہے بمعنی زیور، المطایا مطیتن کی جمع ہے بمعنی سواری، اور الجلابیب جلبابن کی جمع ہے بڑی چادر. معارف معرفتن کی جمع ہے بلاء النصر سے ہے بمعنی آزمانا. تسہید تفعیل کا مصدر ہے بمعنی جگانا. تعذیب تفعیل کا مصدر ہے بمعنی عذاب دینا. ترجمہ: کون ہے نیل گائیں دیہاتی عورتوں کے لباس میں؟ حمر الحلا سرخ جوڑوں والی، سرخ سواریوں والی اور سرخ چادروں والی. اگر تم سوال کرتے ہو شک کی وجہ سے ان کی معرفت میں، تو کون ہے جس نے تجھے آزمایا، مصیبت میں ڈالا، جگانے کے ساتھ اور عذاب دینے کے ساتھ. من الجآزر کون ہے نیل گائیں، فی زی الاعاریبی دیہاتی عورتوں کے لباس میں. ایک معنی یہ بھی ہے عربی عورتوں کے لباس میں. حمر الحلا سرخ جوڑوں والی، حمر المطایا سرخ سواریوں والی، اور سرخ بڑی چادروں والی. ان کنتا تسألو اگر تم پوچھتے ہو، شکن شک کرتے ہوئے، فی معارفہا ان کی پہچاننے میں، ان کی معرفت میں، فمن بلاکا تو کس نے تجھے مصیبت میں ڈالا، بتسہید جگانے کے ساتھ، وتعذیب اور عذاب دینے کے ساتھ. مطلب یہ ہے کہ تم کہتے ہو کہ یہ عربی عورتیں یا دیہاتی عورتوں کے لباس میں یہ نیل گائیں عورتیں کون ہیں جنہوں نے سرخ جوڑے پہنے ہوئے ہیں، سرخ سواریوں پر سوار ہیں، اور سرخ بڑی چادریں انہوں نے پہنی ہوئی ہیں. پھر اگلے شعر کا مطلب یہ ہے کہ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ کون ہیں؟ تم انہیں نہیں پہچانتے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم کن کی وجہ سے راتوں کو جاگتے رہتے ہو، اور کن کی وجہ سے تم عذاب میں مبتلا رہتے ہو. لا تجزنی بزنا بی بعدها بقر تجزی دموعی مسکوبا بمسکوبی سوائر ربما صارت ہوادجها منیعتا بین مطعون ومزروبی. لا تجزی جزا ضربہ سے ہے بمعنی بدلہ دینا، زنن کمزوری، اور بقرن کا معنی نیل گائے، دموعی دمعن کی جمع ہے بمعنی آنسو، مسکوبن سکبن نصر سے بہایا ہوا، سوائرن سائرتن کی جمع چلنے والی، ہوادج ہودج کی جمع ہے بمعنی ہودج جس پر عورت بیٹھتی ہے، منیعتن بمعنی ممنوعتن، منع فتح سے بمعنی محفوظ ہونا، مطعون نصرہ کا سے اسم مفعول ہے بمعنی نیزہ مارنا، اور مضروب ضربہ سے اسم مفعول بمعنی تیر مارنا. تو مطعون و مضروب کا معنی ہوا جس کو نیزہ مارے گیا ہو اور جس کو تلوار ماری گئی ہو. مضروب ضربہ سے بمعنی تلوار کا مارا ہوا. ترجمہ: نہ بدلہ دے مجھے میری کمزوری کی کے ساتھ اس کے بعد کوئی نیل گائے جو بہاتی ہے آنسو، بہائے ہوئے ہیں، جو تجزی بدلہ دیتی ہے میرے آنسوؤں کا، مسکوبن بمسکوبن اس حال میں کہ وہ آنسو بہائے ہوئے ہیں، آنسو بہائے ہوئے کے بدلے میں. سوائرن چلنے والی ہیں، بسا اوقات چلتے ہیں ان کے، ہودج منیعتن اس حال میں کہ محفوظ ہوتے ہیں، بین مطعون و مضروبن نیزہ مارے ہوئے اور تلوار مارے ہوئے کے درمیان. لا تجزنی مجھے بدلہ نہ دے، بزنن بی میری کمزوری کے ساتھ، بعدہا اس کے بعد، بقرن کوئی نیل گائے، تجزی جو بدلہ دیتی ہے، دموعی میرے آنسوؤں کا، مسکوبن بمسکوبی اس حال میں کہ بہائے ہوئے ہوتے ہیں، بہائے ہوئے آنسوؤں کے بدلے میں. سوائرن چلنے والی ہیں، بسا اوقات چلتے ہیں ان کے، ہودج
منیعتن اس حال میں کہ محفوظ ہوتے ہیں نیزہ مارے ہوئے اور تلوار مارے ہوئے کے درمیان۔ مطلب یہ ہے کہ مجھے اس سے محبت ہے، وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے۔ اس سے محبت کرنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے کمزوری لاحق ہو گئی اور میں روتا رہتا ہوں۔ اس کی محبت کی وجہ سے میرے ساتھ دو حال ہو گئے، ایک حال تو یہ ہے کہ میں کمزور ہو گیا، دوسرا حال یہ ہے کہ میں روتا رہتا ہوں، آنسو بہاتا رہتا ہوں۔ چونکہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے تو اس کا بھی یہ حال ہے کہ وہ بھی آنسو بہاتی رہتی ہے۔ اللہ کرے اس کا دوسرا حال نہ ہو، یعنی وہ میری طرح کمزور نہ ہو جائے۔ سوائرن وہ عورتیں چلتی ہیں، ان کے ہوادج چلتے ہیں، ان کے ہوادج میں بیٹھی ہوئی ان کی سواریاں چلتی ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کی سواریاں زخمیوں کے درمیان سے گزر جاتی ہیں اور وہ محفوظ ہو کے جاتی ہیں، کوئی ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، وہ محفوظ ہوتی ہیں۔ دوسرے شعر کا مطلب یہ ہے کہ وہ چلتی ہیں، ان کی سواریاں چلتی ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ ان کے ارد گرد زخمی اور مقتول پڑے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کی سواریاں محفوظ ہو کر چلی جاتی ہیں۔ وربما وخدت أيدي المطي بها على نجيع من الفرسان مسبوب كم زورة لك في الأعراب خافية أدها وقد رقدوا من زورة الزيب۔ وخدت وخد النصر سے ہے بمعنی دوڑنا، اور متی اس کی جمع متایا آتی ہے، سواری، نجیعن کا معنی خون، مسبوب سب النصر سے ہے اسم مفعول بمعنی بہایا ہوا، فرسان فارس کی جمع ہے شاہ سوار، زورت النصرہ کا مصدر ہے ملاقات کرنا، اور رقد النصرہ سے ہے بمعنی سو جانا، ذئب کی جمع ذئاب بمعنی بھیڑیا، وربما اور بسا اوقات دوڑا کر لے جاتے ہیں سواریوں کے ہاتھ ان کو، علی نجیعن شاہ سواروں کے بہائے ہوئے خون پر، تمہاری کتنی ملاقاتیں ہیں دیہاتی عورتوں میں چپکے سے، ادھا زیادہ چالاک ہیں، من زورت الذئب بھیڑیے کی ملاقات سے، وقد رقدوا حالانکہ وہ سو گئے تھے، وربما اور بسا اوقات وخدت دوڑا کر لے جاتے ہیں، عید المطیے سواریوں کے پاؤں یا ہاتھ، بہا ان کو، علی نجیعن مسبوبن بہائے ہوئے خون پر، من الفرسان شاہ سواروں کے بہائے ہوئے خون پر، کمزورتن لکا تمہاری کتنی ملاقاتیں ہیں، فی الاعرابی دیہاتی عورتوں میں، خافیتن چپکے سے، ادھا من زورت الذئب جو زیادہ چالاک ہیں بھیڑیے کی ملاقات سے، وقد رقدوا حالانکہ وہ سو گئے تھے۔ مطلب یہ ہے کہ سواریوں کے پاؤں ان کو دوڑا کر لے جاتے ہیں، اور حال یہ ہوتا ہے کہ شاہ سواروں کا بہایا ہوا خون پڑا ہوا ہوتا ہے، تو تب بھی وہ سواریاں، وہ جانور جن پر عورتیں سوار ہوتی ہیں، وہ دوڑ کر ان عورتوں کو لے جاتے ہیں۔ کمزورۃ لکا کئی دفعہ ایسا ہوا کہ دیہاتی عورتوں کے ساتھ تم نے ملاقات کی ہے چپکے سے، حالانکہ وہ قبیلے والے سو گئے تھے، تو تم نے اس وقت ان سے ملاقات کی۔ بھیڑیا جب چھلانگ لگاتا یا حملہ کرتا ہے تو بہت زیادہ چالاکی کے ساتھ کرتا ہے، لیکن تمہاری ان عورتوں سے ملاقات اس سے بھی زیادہ چالاکی کے ساتھ تھی۔ أزورهم وسواد الليل يشفع لي وأنسني وبياض الصبح يغري بي قد وافقوا الوحش في سكنى مراتعها وخالفوها بتكويز وتتنيب۔ ازور و زیارت نصرہ سے ملاقات کرنا، یشفع و شفاعت فتح سے سفارش کرنا، انسنی انسنا انفعال سے بمانے مڑنا، یغری اغراء افعال سے ہے بمانے چغلی کھانا، وافقو موافقت سے ہے بمانے موافقت کرنا، مراتع مرتا کی جمع ہے چراگاہ، تقویز اور تنتیب، تقویز کا معنی خیمہ اکھاڑنا اور تتنیب کا معنی ہوتا ہے خیمہ لگانا۔ ازورہم میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، حالانکہ رات کی سیاہی میری سفارش کرتی ہے، اور میں مڑتا ہوں حالانکہ صبح کی سفیدی میری چغلی کھاتی ہے۔ انہوں نے موافقت کی ہے وحشی جانوروں کے ساتھ ان کے چراگاہوں کے اندر رہنے میں، اور انہوں نے ان کی مخالفت کی ہے خیمے اکھیڑنے اور خیمے لگانے میں۔ ازورہم میں ان سے ملاقات کرتا ہوں، وسواد اللیل حالانکہ رات کی سیاہی، یشفع لی میری سفارش کرتی ہے، وانسنی اور میں مڑ جاتا ہوں، وبیاض الصبح حالانکہ صبح کی سفیدی، یغری بھی میری چغلی کھاتی ہے، قد وافقوا تحقیق انہوں نے موافقت کی، الوحش وحشی جانوروں کی، فی سکنا مراتعہا
ان کی چراگاہوں میں رہائش اختیار کرنے میں، وخالفوها اور انہوں نے ان کی مخالفت کی، بتکویزن خیمے اکھیڑنے میں، وتتنیب اور خیمے لگانے میں۔ مطلب یہ ہے کہ میں جب ان عورتوں سے ملاقات کو رات کے وقت جاتا تو رات کی سیاہی میری سفارش کرتی تھی، یعنی میں خیمے والوں کو میں قبیلے والوں کو نظر نہیں آتا تھا، اور جب میں مڑتا تھا تو اس وقت واپس ہوتا تھا جب کہ صبح کی سفیدی ہو چکی ہوتی، اور صبح کی سفیدی میری چغلی کھاتی تھی، یعنی ان قبیلے والوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ میں یہاں پہ ہوں۔ اور اگلے شعر کا مطلب یہ ہے کہ دیہاتی لوگ وحشی جانوروں کے ایک لحاظ سے موافق اور ایک لحاظ سے مخالف ہوتے ہیں۔ موافق تو اس لحاظ سے ہوتے ہیں کہ سب چراگاہوں کے اندر رہتے ہیں، جانور بھی چراگاہوں میں رہتے ہیں، یہ دیہاتی اور خانہ بدوش لوگ بھی چراگاہوں کے اندر رہتے ہیں۔ اور مخالفت اس طرح کہ دیہاتی لوگ جہاں جاتے ہیں تو خیمے لگاتے ہیں، اور وہاں سے جب کوچ کرتے ہیں تو خیمے اکھاڑ کر لے جاتے ہیں، جبکہ جانور اس طرح کا کام نہیں کرتے۔ جیرانها وهم شر الجوار لها وصحبها وهم شر الأصاحب فؤاد كل محب في بيوتهم ومال كل أخيز المال محروب۔ جیرانها وہ ان کے پڑوسی ہیں، وهم اور وہ شر الجوار لها ان کے بدترین پڑوسی ہیں، وصحبها اور ان کے ساتھی ہیں، دوست ہیں، وهم شر الاصاحب اور وہ بدترین دوست ہیں۔ جیران جارن کی جمع ہے بمانے پڑوسی، اور صحب صاحب کی جمع ہے بمانے دوست، اور محبن احباب افعال سے اسم فاعل ہے، محبت کرنے والا، اخیز بمانے ماخوذ کے ہے، اخذا نصرہ سے بمانے لیا ہوا مال، لی ہوئی چیز، اور محروب حرب نصرہ سے اسم مفعول بمانے چھیننا۔ ترجمہ: جیرانہا وہ ان کے پڑوسی ہیں، وہم اور وہ شر الجوار لہا ان کے بدترین پڑوسی ہیں، وصحبہا اور ان کے ساتھی ہیں، وہم شر الاصاحب اور وہ ان کے بدترین ساتھی ہیں۔ فؤاد کل محب ہر محبت کرنے والے کا دل، فی بیوتہم ان کے گھروں میں ہے، ومال کل اخیذ المال اور ہر مال چھینے ہوئے کا مال، محروب ہر مال لیے ہوئے کا مال، محروب چھینا ہوا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ یہ دیہاتی لوگ وحشی جانوروں کے پڑوسی اور دوست ہیں، لیکن بدترین پڑوسی اور بدترین دوست ہیں، کیونکہ وقت آنے پر وہ ان کا شکار کر لیتے ہیں، ان کو کھا لیتے ہیں۔ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ان کے گھروں کے اندر ہر عاشق کا دل ہے اور ہر لٹے ہوئے شخص کا مال ہے۔ یہ لوگ ان کی عورتیں لوگوں کا دل لوٹتی ہیں اور ان کے مرد لوگوں کا مال لوٹتے ہیں۔